السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور یہ سب درود پاک کی فضیلت کا نتیجہ ہے۔ درود پاک کے متعلق جتنا پڑھتے جائیں، جتنا راز و نیاز کے پردے اٹھتے جائیں، اتنی ہی ہمارے اندر درود پاک سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ And Alhamdulillah Azza wa Jal, we have love towards Durood Sharif and we are the followers of beloved پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، and this makes our life special۔ آج اسی طرح کی ایک اور ویڈیو ہمارے پاس ہے جو کہ میں نے ریسنٹلی کتاب سے پڑھی ہے، ریسنٹلی تو نہیں، بہت سالوں پہلے پڑھی تھی، اور خود میرا بھی ہر نماز کے بعد یہ ورد کا معمول ہے الحمدللہ۔ تو کیا ہے درود خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ؟ شیخ احمد بن ابی بکر محدث اپنی کتاب میں شیخ مجدد دین فیروز آبادی سے روایت کرتے ہیں کہ اکنسی نے کہا کہ ایک دن شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ ابو بکر ان کی عزت و اکرام کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے کہا، یا سیدی، آپ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اہل بغداد ان کو دیوانہ خیال کرتے ہیں، یعنی کہ بغداد کے لوگوں کے درمیان ان کی شہرت اتنی اچھی تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ خواب میں کرتے دیکھا، اور وہ یوں کہ عالم رویا میں یعنی خواب کی حالت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور میں نے دیکھا کہ خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنی عنایت کس وجہ سے ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے 128 اور 129۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر کمال مہربان۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ اس کے بعد 3 بار یہ درود شریف پڑھتا ہے، یعنی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر خواجہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایسا ہی ذکر کیا، یعنی کہ بتایا کہ ہاں یہ عمل ان کے معمولات میں سے ہے۔ ابن بشکوال نے اس واقعے کو ابو القاسم خفاف سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو شاگردوں میں چار مغویاں ہونے لگی، یعنی کہ شاگردوں کے درمیان آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ آپ کے پاس جب مملکت کا وزیر اعلیٰ عیسیٰ آتا ہے، علی بن عیسیٰ آتا ہے، تو آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے مگر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب وزیر آتے ہیں، وزیر کے حکام آتے ہیں، گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار آتے ہیں، آپ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے تو کھڑے نہیں ہوتے، لیکن ایک عام انسان آتا ہے، یعنی کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، تو آپ ان کی عزت و اکرام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، کیا میں ایسے بزرگ کے لیے کھڑا نہ ہوں جس کا اکرام، جس کی عزت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوں، جس کا اکرام خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو؟ یعنی کہ کیا میں ایسے شخص کے لیے عزت میں کھڑا نہ ہوں جس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرام فرماتے ہوں؟ یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و اکرام تو دین و دنیا میں سب کرتے ہیں، تمام مخلوق کرتے ہیں، جنات، فرشتے، اللہ کی تمام مخلوق کرتے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو عزت و اکرام سے نواز رہے ہوں، تو ذرا سوچئے کہ اس شخص کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اور اس شخص کے مرتبے کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی اور 3 مرتبہ درود پاک ہے،
جو کہ وہ ہر نماز کے بعد عاجزی و انکساری سے پڑھتے ہیں۔ ہارڈلی 2 منٹس لگتے ہوں گے اس کو پڑھنے میں۔ ان کے اس معمول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرما رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے آقا ہم سے بھی محبت فرمائے؟ پھر مزید فرمایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو مجھے فرمایا، اے ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، کل تیرے پاس ایک جنتی مرد آئے گا، اس کی تعظیم کرنا۔ اس لیے میں نے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کی۔ پھر چند راتوں کے بعد مجھے خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تجھے عزت و عنایت فرمائے جیسے تو نے ایک جنتی کی عزت کی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس سبب سے اس کا اتنا اکرام ہے، یہ اتنے اکرام اور عزت کا مستحق ہوا ہے؟ فرمایا، یہ 5 نمازوں کے بعد مجھے یاد کرتا ہے، یعنی کہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، اور 80 سال گزرے یوں ہی کرتا ہے۔ سعادت الدارین قول البدی میں یہ روایت موجود ہے، یعنی اوپر جو آیت گزری ہے اور جو آیت کے بعد درود پاک گزرا ہے، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد 80 سال سے اس آیت کو پڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ نہایت ہی معمولی سا عمل، چھوٹا سا عمل، لیکن درجات کی بلندی کے لیے کتنا بڑا اور کتنا فیضیاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنتی مرد کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بھی یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں ہر نماز کے بعد اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیا کریں، تو اللہ عز و جل کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور محبت ملے گی، عزت و اکرام ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جنتی لوگوں میں اللہ عز و جل ہمارا بھی نام لکھ دے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات سونے سے قبل 2000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ چشتی نظامی سلسلہ کے بزرگ عام طور پر اپنے متوسلین یعنی اپنے ماننے والوں کو اسی کی مداومت کی ہدایت فرماتے ہیں، یعنی اسی درود پاک کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ جمع: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے۔ کتنا مختصر درود پاک ہے، اگر اسے 1000 مرتبہ بھی پڑھیں تو ہارڈلی 15 to 20 منٹ سرو ہوں گے، لیکن اس 15 to 20 منٹس کے بدلے میں آپ کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت نازل ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و اکرام فرما رہے ہیں، محبت سے نواز رہے ہیں، جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ سو اٹ از مائی کائنڈلی ریکویسٹ ٹو آل آف یو، جنہیں بھی درود پاک سے محبت ہے وہ اس آیت کو اور اس درود پاک کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اللہ عز و جل کے کرم شامل حال رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ اتنا مختصر درود پاک ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں صلی اللہ علیہ یا محمد، تو انہیں درود پاک پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی اور درود پاک کی انہیں عادت بھی پڑھے گی۔ تو نیت کر لیتے ہیں آج سے کہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو اور 3 مرتبہ اس درود پاک کو عاجز و انکساری اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے، ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی مختصر درود پاک سکھائیں گے تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی وہی سب کچھ شامل حال ہو جو کہ اللہ عز و جل کی رحمت ہم پر برسے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک سے جوڑ دے اور ہماری نسلوں کو درود پاک سے جوڑ دے، آمین بجاہ النبی الامین، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔